السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حضرت لقمان حکیم ہر شخص کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ حضرت لقمان کس ذات اور کس شخصیت کا نام ہے۔ حضرت لقمان کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ بلند و بالا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے جس کا ہم اور آپ کیا کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اور ان کا مقام اور مرتبہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے ایک سورے کا نام لقمان رکھ دیا۔ سوچیں کتنا بلند و بالا، کتنا اونچا مقام ہے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوچیں آپ، ان کی حکمت اور دانائی بہت ہی زیادہ لوگوں کے درمیان مشہور تھی۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت لقمان اس شخصیت اور اس ذات کا نام ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں 400 انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں دوستوں، 400 انبیاء کرام سے ملاقات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی ایک شخص پی ایم سے جا کر کے ملاقات کر لے تو وہ پورا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ہر طرف یہ بتاتا گھرتا ہے کہ میں پی ایم سے ملاقات کیا ہوں، ہے نا۔ اور اگر کوئی شخص 400 پی ایم سے ملاقات کر لے تب تو اس کا اتہاس میں نام آ جائے گا، ہے نا۔ لیکن بہرحال ان کا مقام انبیاء علیہم السلام کا ان سے کوئی بھی مثال کے طور پر بھی نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب میں نے باتیں بتایا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے 400 انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی اور ان سے جو باتیں سیکھی، اور اسی وجہ سے 400 انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے اندر حکمت اور دانائی اس قدر بڑی تھی کہ بہت وہ مشہور تھے لوگوں میں۔ تو 400 انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کرنے کے بعد جو ان تمام باتوں کا نچوڑ جس کو کہتے ہیں خلاصہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی نظر میں، نصیحت کی شکل میں پیش کرتے ہوئے، اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور 4 باتیں نصیحت کرتے ہیں۔ دوستوں یہ 4 باتیں ایسی ہیں نا جن کو اگر آپ سن لیں اور اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی دنیا تو سنور ہی جائے گی، پلس میں آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوستوں وہ 4 باتیں کون سی ہے جن کو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتائی، وہ غور سے سنیں۔ پہلی بات جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، جب تم نماز میں رہو تو حضور قلب کے ساتھ، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا ذہن کاروبار کی طرف ہوتا ہے، ان کا ذہن بزنس کی طرف رہتا ہے، ان کا ذہن بال بچے پر رہتا ہے نا۔ تو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تم نماز میں رہو تو حضور قلب کے ساتھ رہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ دوستوں آپ سوچیں نا، دن بھر تو ہم لوگ اور وقتوں میں اور کاموں میں مشغول تو رہتے ہی ہیں، دن بھر اپنے بچوں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ کے لیے آپ رب کی بارگاہ میں آئے ہیں تو ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیت تو باندھے ہیں، بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ میں نے اس کو کہیں سامان زیادہ تو نہیں دے دیا، کہیں میرا اس میں نقصان تو نہیں ہو گیا۔ نماز کی حالت میں ایسا نہ سوچیں، بلکہ نماز کی حالت میں صرف اور صرف آپ اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس طرح سے نماز ہونی چاہیے۔ اور دوسری نصیحت جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہی، وہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر رہو تو اپنی حلق کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ یہ خیال رکھو کہ تمہارے دسترخوان پہ کہیں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں انسان کو سوچنا چاہیے، ہے نا۔ ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جس چیز کو اپنے پیٹ میں لے رہے ہیں، کہیں وہ چیز حرام کا لقمہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ باتیں حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم دسترخوان پر رہو تو اپنی حلق کی حفاظت کرو، یعنی حرام چیزوں کو کھانے سے بچو، یہ تلاش کرو، یہ سوچو کہ کہیں یہ رزق حرام کا تو نہیں ہے، اور اگر حرام کا ہے تو اس چیز کو فوراً چھوڑ دو۔ اور تیسری بات جو حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وہ تیسری بات یہ ہے کہ جب تم دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ دوستوں یہ چیز جس کے اندر ہو جائے نا، اس کی عزت تو ہوگی ہی، ساتھ میں وہ کسی طرح سے لوگوں کی نظر میں رسوا نہیں ہوگا۔ دوستوں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب ہم دوست کے یہاں جائیں یا کہیں بھی جائیں تو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں،
عورتیں گھر میں رہتی ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں، مائیں رہتی ہیں، بہنیں رہتی ہیں نا، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تمہاری نظر کہیں اس پر نہ پڑ جائے، بلا عذر شرعی اس کی طرف بالکل ہرگز نہ دیکھیں۔ شیطان اس کام کو کس طور پر آپ سے آگے بڑھوا دے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور خاص کر اس وقت جب آپ دوسرے کے گھر میں جائیں تو، ہے نا۔ اور چوتھی بات جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وہ یہ کہ جب تم لوگوں کے درمیان رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوستوں بہت بڑی بات ہے یہ، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو سمجھ میں آ رہی، لیکن اس بات پہ عمل کر لیں گے تو آپ کی عزت ہر جگہ ہوگی، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لوگوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے دوسرے دوست کی برائی کرتے ہیں، اور ہنسی مذاق کے طور پر کیا سوچتے ہیں کہ میں اس کی برائی کروں گا تو جو ہمارے دوست موجود ہیں وہ خوشی سے ہنسیں گے اور ہماری تعریف کریں گے۔ دوستوں آپ ایسا نہ کریں، ہے نا۔ دوسرے دوست کی اگر برائی کریں گے نا تو اس کی برائی تو آپ کر ہی رہے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا ہیں، آپ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری عادت اور ہمارا اسٹیٹس یہ ہے کہ میں دوسرے کی برائی کرتا ہوں، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہوں۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے نا جس سے انسان کی پوری وجود کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا رویہ کس طرح سے ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کس طور پر تربیت کی ہے، یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہے۔ تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو حضرت لقمان بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جب تم لوگوں کے درمیان رہو نا تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس طرح کی باتیں جو دوسروں کے سامنے برائی کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔